بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو میری پہلی ویڈیو مل چکی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا سلیبس ریڈیوس ہو چکا ہے، میں آپ کو اردو اور اسلامیات کی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں۔ تو آج میرا جو ہے لیسن ہے اردو کے بارے میں، جو کہ ہے حمد میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اور یہی جو ہے آپ کے جو ہے سلیبس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں باقی جو ہے آپ کی کچھ نظمیں ہیں جو کہ وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، وہ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ حمد اور نعت آئیں گی، حمد اور نعت میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ آج میں حمد کی آپ کو ایکسرسائز بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، مجھے امید ہے آپ کو ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھنے سے ایکسرسائز سمجھ آ جائے گی، آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حمد۔ حمد کے قومی شاعر کون ہیں؟ حمد کے شاعر کون ہیں؟ حافظ جلندری۔ جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، یہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ حمد کے شاعر کون ہیں؟ حافظ جلندری۔ اور اس کے جو ہے مرکزی خیال کیا تھا؟ اس کا مرکزی خیال کیا تھا؟ شاعر جو اس میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے ساری دنیا کو پیدا کیا، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، اور ایک لفظ کس سے پیدا کیا؟ کن، یعنی کہ ہو جا، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی، ٹھیک ہے۔ یہ اس حمد کا مرکزی خیال تھا۔ تو اب آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف، آنسر کویسچن کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کویسچن ہے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے یہ نظم میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس کے پوری تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جب آپ کویسچن اس کے سنیں گے تو آپ کو خود بخود اس کا آنسر سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ تو پہلا کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اور اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکن یعنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر ہے 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتائیں، کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر سورۃ رحمان میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ کویسچن بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کون سی صورت میں کیا ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آنسر کیا ہوگا؟ سورۃ رحمان۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کے بزم جہاں کو رونق بخشی، ہوا، پانی، آگ، مٹی، پھل پھول، سبزیاں، اناج، پہاڑ، دریا، سمندر، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، اور ان سب نعمتوں کا ذکر کون سی صورت میں آیا؟ سورۃ رحمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نوازی ہمیں، یہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی کویسچن نمبر 3، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ اجالے، اندھیرے یعنی کہ روشنی اور اندھیرا، خشک اور تر یعنی کہ گیلا اور خشک، کس کے مظاہر کے نمونے ہیں؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے نمونے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، اندھیرا، اجالا، خشکی، تری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کس کے مظاہر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر آیا ہے؟ جو ہم نے پڑھی ہے حمد، اس میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر آیا؟ مخلوقات کون کون سی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ کون کون سی ذکر ہے اس میں؟ حمد میں بتایا گیا ہے نباتات، جمادات، حیوانات اور ہمارے باپ دادا، سب اسی خالق کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی مخلوقات؟ نباتات، جمادات، حیوانات اور ہمارے باپ دادا یعنی کہ انسان، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی کویسچن نمبر آ گیا 2، وہ تو تھے آنسر کویسچن، اب ہیں کچھ فلنگ دی بلینکس ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے وہ آبجیکٹیو پہ جو ہوتا ہے پیپر اس میں آتے ہیں، تو آپ اس کو بھی ذرا جو ہے نا دھیان سے سن لیں. امید ہے آپ کو آتے تو ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ ریپیٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو نمبر فرسٹ ہے نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا ورڈ یوز ہوگا؟ نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، یعنی کہ نظام آسمانی. یہاں پہ کیا آیا؟ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے. نمبر 2، زمین پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے. زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے. کیا آئے گا یہاں پہ؟ مظاہر. ٹھیک ہے، آگے ہے وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوق کا خالق. ٹھیک ہے، آگے ہے ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے. ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے. کس کو؟ بشر کو. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے. ٹھیک ہے، یہ تھے فلنگ دی بلینکس. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 3 ہے، جو کہ ہے ٹک کراس پہ، جو آپ نے بتانا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کون سا آپشن صحیح ہے. آپ کو ادھر آپشن دیے گئے ہیں اور اس آپشن میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے. یہ آپ کے آبجیکٹیو پیپر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے نمبر 1، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. بتا سکتے ہیں آپ کون اس کو؟ اس میں آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں، جس میں احسان دانش، جمیل الدین علی، حافظ جلندری، جوش ملی آبادی. تو آپ بتا سکتے ہیں کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، حافظ جلندری. ٹھیک ہے، تو آگے نیکسٹ ہے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے کس سے ہے؟ 4 آپشن ہے اس میں بھی آپ کے لیے. احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، یا ادارے کا نتیجہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ حرف کن کا نتیجہ ہے. کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے نظام آبادی اور بہار جودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ نظام آبادی اور بہار جودانی میں کون سی بات مشترک ہے، یعنی کہ کون سی بات ان کی ایک جیسی ہے؟ اس میں 4 آپشن ہے. نمبر 1 خالق ایک ہے، نمبر 2 ردیف ایک ہے، نمبر 3 دونوں کائنات کا حصہ ہیں، نمبر 4 ایک ہی نظام کے عناصر ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ خالق ایک ہے، دونوں کا خالق مالک ایک ہے. آگے ہے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ اس کے آپشن ہیں رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، یا کش کی صدائے ہا ہو سے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ آپشن نمبر 4 کش کی صدائے ہا ہو سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ آپشن ہے سرد و کرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں. تو کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں. ٹھیک ہے، آگے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ بتا سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ آپشن ہے رزق دیا، صحت و تندرستی میں، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدہ کیا، یا عقل و شعور کی دولت دی. آپ کو اس میں سے کون سا صحیح لگتا ہے؟ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اس کا ہے آپشن نمبر
3 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا جو ہمیں اتنے پیارے نبی دیے. ٹھیک ہے, اتنے پیارے رسول ہمیں دیے. ٹھیک ہے, اوکے. یہ تو تھا جو ہے آبجیکٹیو. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ کوشچن میں ہم جاتے ہیں. اس کا کوشچن نمبر 5, کیونکہ کوشچن نمبر 4 جو ہے وہ اس کا اسکپ ہے. ٹھیک ہے, تو کوشچن نمبر 5 ہے جس کے متضاد الفاظ. ٹھیک ہے, متضاد الفاظ تو آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں. اب اس میں ہے جی شمس. شمس سے لفظ ہے اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ قمر. شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو, یعنی کہ اس کے متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ. جیسے کہ سرد سردی, گرم گرمی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہو گیا تر. تر کیا ہوتا ہے؟ گیلے کو کہتے ہیں, تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ خشک. نیکسٹ ہے تاریکی. تاریکی یعنی کہ اندھیرا, اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ اجالا. اور لفظ ہے خالق. خالق, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ مخلوق. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہے ثابت. ثابت یعنی کہ جڑا ہوا, اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ سیارہ یا ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو تھے متضاد. ٹھیک ہے, اوکے. اب نیکسٹ کوشچن نمبر 6 پہ جاتے ہیں. کوشچن نمبر 6 میں ہے الفاظ کے معنی آپ نے بتانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہیں آپ کے پیپر میں, یہ لازمی آتے ہیں. اس میں 3 ہوتے ہیں ورڈز میننگ جو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں, اور ان کو جو آپ اپنے ذہن نشین ضرور کر لے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے الفاظ معنی میں ہے حرف کن. حرف کن, اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی کیا ہے؟ ایک حرف کہہ کر, یعنی کہ ہو جا. حرف کن ایک حرف جو کہا جس کا مطلب ہے ہو جا. نیکسٹ ہے کشاکش. کشاکش کشمکش, کھینچا تانی. ٹھیک ہے, کشاکش بھرا ہوا, کھینچا تانی. ٹھیک ہے, جلوہ آرا, اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا. جلوہ آرا, جلوہ کا مطلب ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے, جلوہ آرا ظاہر ہونا. بشر, بشر کا مطلب ہے انسان. ٹھیک ہے, بشر کا کیا مطلب ہے؟ انسان. نیکسٹ ہے الفاظ صدائے ہا ہو, یعنی کہ مطلب ہے اس کا آواز کی گہما گہمی, یعنی کہ اونچی آواز, شوردار. ٹھیک ہے, صدائے ہا ہو, آواز کی گہما گہمی. نیکسٹ ہے بہار جاودانی. بہار جاودانی. جاودانی یا ہوتی جادو والی بہار جو ہوتی ہے, یعنی کہ بہار رہنے والی بہار, ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے, بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار. نیکسٹ ہے جمادات. جمادات کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بے جان چیزیں. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ بے جان چیزیں. ٹھیک ہے, یہ تو تھے اس کے ورڈز میننگ. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس کا نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ کوشچن نمبر 7. یہ بہت جو ہے مزے کا کوشچن ہے, تو جس میں آپ نے مصرے کو ترتیب سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ورڈز جو ہوں گے وہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہوں گے, اور آپ نے ترتیب سے اس کو مصرے کو لکھنا ہے, یعنی کہ اس کا سنٹینس جو ہے نا وہ صحیح والا وہ بنانا ہے. اوکے, تو اس میں انہوں نے ورڈز دیے ہیں. نمبر 1 پہ ہے قدرت, اس کی جلوہ آرا, زمیں پر, ہیں, مظاہر کے. یہ ورڈز ہیں جو کہ آگے پیچھے کر کے لکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے اس کو ترتیب سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے حمد پڑھی ہے اور وہ ویسے بھی آپ کو یاد آ جائے گا, اور اگر آپ اس کو لفظوں کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود وہ جو مصرع یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مصرے کا جو ہے وہ سنٹینس ہے زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے. ٹھیک ہے, نمبر 2 ہے کا خالق نباتات و جمادات حیوانات اور.
اب ان کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ترتیب سے جب لکھیں گے تو کیا سنٹینس بنے گا؟ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے۔ اب اس کو ہم ترتیب سے لکھتے ہیں تو کیا سنٹینس بنتا ہے؟ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ترتیب سے لکھیں گے تو اس کو جب ترتیب سے لکھیں گے تو کیا سنٹینس بنے گا؟ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ ہے باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے۔ اس کو جب ہم ان ورڈز کو جب ہم سنٹینس میں لکھیں گے تو کیا اس کا مصرع بنے گا، سنٹینس بنے گا؟ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، ٹھیک ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بہت دلچسپ تھا۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ لکھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور امید ہے آپ کو میری ویڈیو سے انشاءاللہ آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ آگے اس کے جو ہیں کوشچن ہیں کچھ وہ سکپ کیے ہوئے ہیں، اور اس ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 11 ہے جو کہ انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے حمد آپ کو پڑھائی ہوئی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے جو شعر ہیں تیسرا اور چوتھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں دے دوں گی، اس کے جو ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا، اور اس کو تیسری اور چوتھے شعر کی ریڈنگ اچھی طرح سے کر لیجئے گا، اوکے۔ تو اسٹوڈنٹ ایک کوشچن جو کہ ہے نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ یہ کوشچن اکثر آ جاتا ہے پیپر میں، تو آپ کو نظم اور غزل میں فرق جو ہے وہ پتہ تو چل گیا ہوگا، میں نے پڑھا دیا تھا، لیکن دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے، لیکن بعض معنوں میں نظم کے جو اشعار ہیں وہ مرکزی خیال کے مطابق ہوتے ہیں، جو نظم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ترتیب میں ہوتے ہیں وہ لفظ جو نظم کے ہوتے ہیں، اور جو کہ غزل ہے، غزل کا ہر شعر الگ الگ اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم غزل کا وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں یہ فرق ہوتا ہے، غزل میں جو کہ الگ مفہوم ہوتا ہے، جو سوز و گداز غزل کا لازمہ ہے، یعنی کہ وہ لازمی ہے کہ اس میں الگ الگ جیسے باتیں ہوتی ہیں، تعریف وغیرہ ہوتی ہے، جو شاعر تعریف بیان کرتا ہے یا برائی بیان کرتا ہے غزل میں ایسے ہوتا ہے، اور جو نظم ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، جو کہ جو شکوہ لفظی نظم جو ہے وہ اس ٹائپ کی نہیں ہوتی جس میں شکوہ ہو، شکایت ہو، تو جو ہے وہ غزل میں ہوتا ہے، وہ نظم میں نہیں ہوتا۔ یعنی کہ نظم جو ہے وہ اس کے جو نظم کے شعر جو ہوتے ہیں وہ مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، اور غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے نظم اور غزل میں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ وہ آبجیکٹیو ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، شاید آپ کی اس میں بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ تو اس میں ہے کہ وہی جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کے آنسر بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ آبجیکٹیو ہیں حمد کے بارے میں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی، کیا کہہ کر؟ کن کہہ کر، تم کہہ کر، بن جا کہہ کر، یا ہو جا کہہ کر۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کن کہہ کر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ نے عالم کو بھر دیا، اللہ تعالیٰ نے عالم کو کس چیز سے بھر دیا؟ پھولوں سے، پانی سے، پہاڑوں سے، یا کشاکش کی ہا ہو سے؟ یہ تو آپ نے پڑھا ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، کس سے؟ کشاکش کی ہا ہو سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زمین پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے، کیا ہے جی؟ اس میں آپشن ہے آثار، مظاہر، نقش یا نشان۔ تو اس میں کیا ہے؟ زمین پہ جلوہ آرا ہیں
مظاہر اس کی قدرت کے. ٹھیک ہے. آگے ہے اسی داتا نے ہمارے لیے دسترخوان بچھائے ہیں. کس چیز کے دسترخوان؟ آپشن پھولوں کے، پھلوں کے، نعمت کے، رنگا رنگ کے. تو کس چیز کے ہیں دسترخوان؟ نعمت کے. ڈھیروں ڈھیر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ سے دی ہیں الحمدللہ. آگے ہے نباتات، جمادات، حیوانات آپس میں ہیں. کیا ہیں یہ؟ آپشن ہے ہم معنی الفاظ ہیں، ہم کافی الفاظ ہیں، ایک ہی ردیف کے الفاظ ہیں، یا مترادف الفاظ ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ نباتات، جمادات، حیوانات یہ کون سے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہم کافی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ہم کافیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی ساؤنڈ ایک جیسی نکلے ہو. جیسے یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے نا، نباتات، جمادات، حیوانات، ایک جیسی ساؤنڈ ان کی، ایک ملتی جلتی جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم کافی الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا. بشر کیا ہے؟ انسان. اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ ایک ہی فطرت پر، مختلف فطرت پر، خاندانی فطرت پر، یا اسلام کی فطرت پر. تو اللہ تعالیٰ نے بشر کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا اسلام کی فطرت پر. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. اسٹوڈنٹ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو ملتی رہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا سلیبس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.